السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حمزہ اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ اے نیوز۔ سب سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں اور آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن حاصل ہوتا رہے۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کا اجلاس کل رات 4 بجے تک ملتوی رہا۔ 4 بجے کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جو جاری کیا تھا اس میں ہے: خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور شائستہ پرویز ملک شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز، اشرف نوید، قمر، سینیٹر فاروق ایچ نائک اور رانا انصار خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بیرسٹر گوہر علی خان، صاحبزادہ حامد رضا اور سینیٹر علی ظفر خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شامل تھے۔ جے یو آئی کی جانب سے سینیٹر کامران مرتضی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شامل تھے۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس بھی طلب کر لیا گیا تھا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرری سے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے، جو فیصلہ میری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ تھی کہ جو یہ لوگ تھے جو تمام پارٹی سے اکٹھے کر کے، جو مین پارٹیز ہیں ان سے اکٹھے کر کے ان کو اس پارٹی میں پارلیمانی پارٹی میں شامل کیا گیا تاکہ نئے چیف جسٹس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو یہی جو 14 رکنی یا 12 رکنی جو کمیٹی ہے وہ اسی طرح ہر دفعہ ہر 3 سال بعد تشکیل دی جائے گی۔ اس میں حکومتی 4 اور اپوزیشن کے 4 لیڈران ہوں گے۔ تو انہی کے جو فیصلہ ہوگا، انہی سب کا فیصلہ جو ہے اس میں سے 3 چیف جسٹس جو ہے 3 میں سے ایک کو سلیکٹ کیا جائے گا اور اس کا نام وزیر اعظم صاحب تک پہنچایا جائے گا اور وزیر اعظم صاحب اس کو سلیکٹ کریں گے، اس کے نام اس کی درخواست پہ دستخط کریں گے، سگنیچر کریں گے تاکہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ بائی دا وے، نیا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ یحییٰ افریدی ہیں۔ وہ اگلے 3 سال تک پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو پارلیمانی کمیٹی کے 12 رکن ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے کہ 12 رکن کدھر کدھر سے اور کس کس جماعت سے اٹھائے گئے ہیں۔ وہ سارا کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ لازمی کریں، اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ جو اگر کسی بھائی تک غلط انفارمیشن میری وجہ سے پہنچتی ہے تو میں اس کی تصدیق کروا دوں کہ یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے۔ اوکے سر، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔